امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قید و بند کی صحبتیں کیوں برداشت کرتے رہے؟ شرعی حکم کے خاطر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 80 کوڑے کیوں کھائے؟ خلق قرآن کا عقیدہ کیا ہے؟ خلیفہ مامون الرشید جیسا حکمران کیوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کو یہ کہنے پر مجبور کرتا رہا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں بلکہ ایک انسان نما چیز ہے؟ ناظرین، آج کا واقعہ اسلامی تاریخ میں صبر، استقامت اور حق پر ڈٹے رہنے کی ایک شاندار مثال ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جلد چینل پر 1000 سبسکرائبر مکمل ہو سکیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ فتنہ خلق قرآن کے زمانے کا ہے، جس میں عباسی خلیفہ مامون الرشید اور اس کے بعد کے حکمرانوں نے علماء پر یہ عقیدہ مسلط کرنا چاہا کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے یا جنات کی طرح ایک مخلوق ہے، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ فتنے کی ابتدا عباسی خلیفہ مامون عقل پرست معتزلہ فرقے کے زیر اثر آیا۔ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ مامون نے یہ عقیدہ ریاستی سطح پر نافذ کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے تمام علماء کو مجبور کیا گیا کہ وہ یہ عقیدہ قبول کریں۔ ناظرین، جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس فتنے میں بلایا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ انہوں نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ ناظرین، سن 833 میں امام احمد کو بغداد سے بلایا گیا اور ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ فتنے کے مطابق عقیدہ قبول کریں، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ مامون الرشید نے ان کے قتل کا ارادہ کیا لیکن وہ اس سے پہلے فوت ہو گیا۔ ناظرین، اس کے بعد متصد اور واسق کا دور آیا۔ مامون کے بعد اس کے بھائی المعتصم نے اقتدار سنبھالا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سخت زد و کوب کیا گیا، کوڑے مارے گئے اور قید میں رکھا گیا۔ روایت کے مطابق ان پر 80 سے زیادہ کوڑے برسائے گئے۔ ناظرین، اتنی سختیوں کے باوجود بھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات سے رجوع نہیں کیا۔ آخرکار اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی اور وہ فتنے سے سرخرو ہو کر نکلے۔ بعد کے خلیفہ متوکل کے دور میں یہ فتنہ ختم ہوا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو عزت و احترام کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ بحوالہ سیر اعلام الانبیاء از امام الذہبی، البدایہ والنہایہ از ابن کثیر، تذکرہ الحفاظ از علامہ ذہبی، تاریخ بغداد از خطیب بغدادی، طبقات الحنابلہ از ابن ابی یعلا۔ ناظرین، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا شمار وقت کے 4 بڑے اماموں میں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب مسند احمد میں 30,000 کے قریب احادیث کو جمع کیا اور آپ کی یہ کتاب متفق علیہ کہلاتی ہے۔ امید کروں گا ناظرین کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔